یہ کام فقط ملا کر سکتا ہے، اب وہ کسی بھی مکتب کا ہو۔ مسلمانوں کو لڑانے کا کام ہر آدمی کے بس میں کام نہیں ہے، اس کے لیے آخرت خراب کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قبر خراب کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو لڑانا، اور لڑا جب تک نہیں سکتا جب تک کہ جھوٹ نہ بولے۔ لڑانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ مثلا مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، مثلا شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ ازواج کو نہیں مانتے، شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا، یہ نیاز کے اندر بچہ کاٹ کے ڈالتے ہیں، یہ خون ڈالتے ہیں، یہ سارے وہ جھوٹ ہیں جو ملا منبر سے روزانہ بولتا ہے۔ آپ نے اگر میرے لفظوں پہ غور کیا نا تو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، یہ وہ جھوٹ ہے جو ملا روزانہ بولتا ہے، اور یہ جھوٹ بول کے پھر قرآن پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جو جھوٹ بول کے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے، جب یہ آیت پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ لعنت دور نہیں جاتی، یہ اس کو ایڈریس پتا ہوتا ہے کہاں جانا ہے۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی شیعوں کا 40 سپاروں کا قرآن ہے۔ آج تو پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، کتنی سی کہیں سے تو ایک قرآن دکھا دو جو شیعوں کا الگ سے ہو۔ اگر ملا ساری زندگی بھی تلاش کر کے ایک ایسا قرآن لا دے جو شیعوں کا الگ سے ہو، 40 سپاروں والا، تو سب سے پہلا جھوٹ تو یہ ہے ملا کا کہ قرآن سپاروں پہ نازل نہیں ہوا ہے، قرآن آیتوں میں نازل ہوا ہے یا سوروں میں نازل ہوا ہے۔ یہ سپارے تو تیسری خلافت میں بنے ہیں، نہ رسول کے زمانے میں سپارے تھے، نہ پہلی خلافت میں سپارے تھے، نہ دوسری خلافت میں سپارے تھے۔ تو یہ تو نے کہاں سے کر لیا؟ ہم تو سپاروں کو مانتے ہی نہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ پارا پہلا سپارہ، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، یہ پارے کس نے کیے؟ قرآن کے رسول نے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے سپارے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھے، دوسرے خلیفہ کے زمانے میں تھے۔ تو جب نہیں تھے تو تو نے کہاں سے کہہ دیا کہ 40 سپاروں کا قرآن شیعوں کا ہے؟ کیونکہ میں آج پہلی مرتبہ جڑوں میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بنیاد رکھ کے جاؤں، میں پھر بار بار آؤں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولوی کی نہیں ماننا، جو ماننی ہے تو مولا کی مانو۔ ہم سے آ کے پوچھے مسلمان کہ آپ قرآن کو کیا مانتے ہیں؟ ہم سے آ کے پوچھے مسلمان کہ آپ صحابہ کو کیا مانتے ہیں؟ ہم سے آ کے پوچھے مسلمان کہ آپ ازواج رسول کو کیا مانتے ہیں؟ ہم سے آ کے پوچھے مسلمان کہ آپ اہل بیت کو کیا مانتے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم بتائیں گے، ہمارے پاس درجہ بندی ہے، ہم باپ کو باپ کہتے ہیں، بیٹے کو بیٹا کہتے ہیں، استاد کو استاد کہتے ہیں، شاگرد کو شاگرد کہتے ہیں، بھائی کو بھائی کہتے ہیں، ماں کو ماں کہتے ہیں، بیٹی کو بیٹی کہتے ہیں۔ جو باپ کے برابر پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور